بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الصابر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار صبر فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنا غصہ اتارنے اور بدلہ لینے پر قادر ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے غصہ کو دبائے اور قابو میں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اختیار دیں گے کہ وہ جنت کی آہو چشم حوروں میں سے جس کو چاہے اس کو لے لے۔ ناظرین کرام، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات انسانی کا کون سا گوشہ ہے جس میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائی؟ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر اس کی موت کے بعد تک اور قیامت تک کے احوال میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لمحے پہ اپنی امت کی نہیں، سارے کائنات کے انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، اور انسانوں کی فلاح، کامیابی اور منزل مقصود تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب اس راستے پہ گامزن ہو جائیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہیں۔ وہ راہیں اصل، لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ آج کا ہمارا موضوع اتنا اہم ہے اور دور حاضر میں اس کی اتنی اشد ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمیں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو زندہ رہنے کے لیے، اسی طرح کسی معاشرے کو اگر ہم نے گہوارہ امن و رحمت بنانا ہے، اگر ہم نے معاشرے کو، کسی ملک کو جنت نظیر بنانا ہے، تو پھر ہمیں یہ آج کا جو موضوع ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اس اعتبار سے اس پر عمل کریں گے تو تب معاشرے جو ہیں وہ گل و گلزار بنیں گے، ورنہ تو ایک نفرت کی اور ایک غصے کی جو آگ ہر طرف بھڑک رہی ہے، انسانوں کے انڈیویجول لیول پہ، انفرادی لیول پہ بھی اور اجتماعی لیول پہ بھی اور قوموں کے لیول پہ بھی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے صبر و تحمل قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو آدمی صبر کرتا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی بھی غم کا موقع ہو یا غصے کا موقع ہو، تو وہ جو بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ تو یہ صبر و تحمل جو ہے، اس کے حوالے سے آج ہمارا جو موضوع ہے، گفتگو ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات پاک میں کسی شخص سے، ظاہری حیات میں کسی شخص سے ذاتی انتقام نہیں لیا، اور اس کا ثبوت ساری سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں ان میں ہمیں نظر آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بھی اس کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نے، ایک دن اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ تیرے بندوں میں کون بندہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، جو بندہ انتقامی کارروائی کی قدرت رکھتا ہو اور اس کے باوجود لوگوں کو معاف کر دے، تو وہ آدمی جو ہے وہ مجھے سب سے پیارا ہے۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن لوگوں کو معاف نہیں کر دیا۔ آپ دیکھیں، جو ہم تفصیل دیکھتے ہیں، فتح مکہ کے موقع پر ہند جو ابو سفیان کی بیوی، جس نے سیدنا امیر حمزہ، آپ کے جو بہت ہی پیارے عزیز چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سید الشہداء کا کلیجہ چبایا تھا، اور وہ جو واشی حبشی تھے بعد میں ایمان لائے، انہوں نے جس طرح ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا ان کے جسم کا، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے، جس یہودیہ عورت نے آپ کو گوشت میں زہر دیا، شہید کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کو معاف فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث بن حارث، جس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا، پکڑا گیا، اس کے باوجود آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور پھر سراقہ کو کنگن پہنانے کی بشارت دے دی جاتی ہے، اور پھر سیدنا عمر اس کو پہناتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
احد کے میدان میں اور طائف کے میدان میں بھی ان دشمنوں کے لیے آپ بد دعا نہیں کرتے، صبر کرتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ حفیظ جلندری کہا تھا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے دشمنوں کو معاف کیا، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ یعنی وہ جو حبار بن اسود جس نے سیدہ زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو جو تھا زخمی کیا تھا، اور اسی زخم کی وجہ سے ہجرت کے دوران پھر وہ جب مدینہ پہنچی تو ان کا وصال پاک ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی تھی، ایسے لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اکرمہ بن ابو جہل جو تھے ان کو معاف کر دیا، اور بڑے بڑے جو شعراء آپ کے خلاف لکھتے تھے ان سب کو معاف کیا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ ایک واقعہ جو مجھے یاد آتا ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعرابی آیا، اور آپ نے اس کو کچھ، اس وقت آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اور لوگوں کو کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، اس کو بھی تھوڑا سا مال دیا، وہ خوش نہیں ہوا، اور چادر آپ کے گلے میں اس نے لپیٹی اور کچھ گستاخی کے جملے بھی کہے۔ صحابہ آگے بڑھے اس کو سزا دینے کی، اس کو مارنے کے لیے، جلال میں آگے صحابہ، آپ نے ان کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ اور اس کو مال دے دو، اور مال دے دو۔ جب دے دیا، ایک اونٹ پہ جو دے دیا، ایک اونٹ پہ کھجوریں اور دیگر مال دیا، تو پھر آپ نے کہا آپ خوش ہو؟ اس نے کہا میں خوش ہوں۔ آپ نے کہا تم سے انتقام لیا جائے گا، تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا نہیں، مجھ سے آپ انتقام نہیں لے سکتے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آپ کریم النفس ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو ہمیشہ معاف فرمانے والے ہیں، آپ تو اچھے سلوک فرمانے والے ہیں۔ تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صبر کے ہمیں اپنی ظاہری حیات میں نمونے دکھائے ہیں، آج اسی پہ ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو آج اس موضوع پہ کئی کتابوں کے مصنف نوجوان اسکالر ہیں، علامہ احمد برکاتی، ان کے ساتھ ماہر نفسیات ہیں اور ایک دماغی امراض کے اسپتال کے ایم ایس جناب ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ، اور میرے تیسرے اسکالر بھی مشہور معروف اسکالر ہیں، میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی علامہ صاحب، پہلے تو صبر و تحمل آج کا بڑا مسئلہ ہے جو معاشرے میں، دنیا پوری میں بم چل رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، قتل و ذرا سی بات پہ لوگ قتل کر دیں۔ اسلام میں، قرآن حکیم میں کیا اس کی تعلیمات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی جبلت میں یہ چیز داخل ہے اور شامل ہے کہ انسان کو بعض امور پر غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ لیمٹس ہیں۔ اگر ان حدود کو انسان کراس کرے گا تو بعض دفعہ وہ درجۂ انسانیت سے بھی گر جاتا ہے، اور اس کے جو اپوزٹ لفظ ہے وہ ہے صبر اور حلم، برداشت کرنا، غصہ کو پی جانا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے لفظ صبر اور اس کے اشتقاق جتنے بھی ہیں 103 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ صبر کرنے کا حکم قرآن میں 103 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ، اس سے اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے اس کے ساتھ، یہ تو نماز سے بھی زیادہ دفعہ پھر آیا جی، دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ برداشت کرنا، بردباری اختیار کرنا۔ الحلیم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے، اور یہ قرآن مجید میں 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب سے بڑھ کے صبر اللہ کیسے؟ صحابہ نے عرض کی حضور کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا اللہ کا کھاتی ہے، پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے، اس کے باوجود اور اس کے باوجود اللہ صبر فرماتا ہے۔ تو خلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق میں ڈھالو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو معاملات انسان کو ودیت فرمائے ان میں برداشت کا جو اجر ہے، حضور فرماتے ہیں الحلیم سید فی الدنیا والآخرہ، بردبار انسان دنیا میں بھی سردار ہوتا ہے، آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ ایک شعر بڑا خوبصورت ایک آدمی نے کہا تھا، کسی نے کہا تھا نا کہ ایک فرصت گناہ ملی اور وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، نعوذ باللہ۔ اس کے جواب میں ایک آپ جیسے ملنگ نے بھی شعر کہا، اس نے کہا خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بار بار یہ لفظ استعمال فرماتا ہے، میں بخشنے والا بھی ہوں اور بردبار بھی ہوں، برداشت کرنے والا۔ اور برداشت کیا چیز ہے انسان کے لیے؟ برداشت کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا، ٹھیک، زمین سے نیا پودا نکلنا،
ٹھیک. تو انسان جب کسی کا ستم، کسی کی ظلم کو جب وہ برداشت کرتا ہے، لفظ ہم کہتے ہیں برداشت کر گیا، مطلب کہ اس نے اپنے اندر سے نیکی خود پیدا کرنی شروع کر دی. اور سب سے بڑی برداشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ. آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ وہ جنہوں نے نئے آئیڈیاز لے کر تمام مذاہب سے ایک نیا مذہب تیار کیا تھا، تو اس کی ایک ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو باتیں تھیں ان کے پیچھے شخصیت نہیں تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پر عمل فرمایا ہے وہ بذات خود بدرجہ اتم اپنے کردار کے ساتھ مسلسل 63 برس ظاہر فرمایا. اور آپ اس میں یہ دیکھیے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب مدائن کا گورنر بنایا گیا تو اس وقت آپ عام آج کل کے گورنروں کی طرح تو نہیں تھے نا کہ ہمارے لیے پروٹوکول ہو یہ وہ. آپ اسی طرح بازار میں جا رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھا کہ اس نے سمجھا رہت بحث کہ یہ کوئی مزدور ہے، تو اس نے فوری طور پر کہا ادھر آؤ بھائی، ادھر آؤ، یہ سامان اٹھاؤ، یہ سامان اٹھاؤ. اور آپ نے اٹھا لیا. جیسے ہی آپ آگے چلے، حالانکہ گورنر غصہ اور یہ سب کچھ تھا، لیکن اٹھا لیا. اور اس کے بعد جب آگے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں امیر السلام علیکم، امیر السلام، اس نے جب دیکھا تو گھبرا گیا. یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ حضرت سلمان فارسی مدائن کے گورنر ہے. اور مدائن کا مطلب صرف ایک شہر نہیں ہے، وہ پوری ایران کی سٹیٹ تھی، پوری اس سٹیٹ کے آپ سربراہ تھے. اور جیسے ہی اس نے محسوس کیا تو وہ تو انتہائی شرمندہ ہو گیا اور ڈر بھی گئی، ڈرنا شروع ہو گیا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کوئی بات نہیں، جہاں تم نے مجھے کہا ہے میں وہیں چھوڑ کے آؤں گا. اور پھر وہاں چھوڑا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسرے لوگ جو دیکھ رہے تھے بائی آرڈر آپ نے فرمایا اس شخص کا کوئی بھی بندہ کسی قسم کا مذاق بھی نہ اڑائے کہ اس کی سادگی ہے کہ گورنر کو آرڈر دے رہا ہے، فرمایا اس کا تمسخر نہیں اڑانا. اور حضرت سیدنا امام زین العابدین سے بڑھ کے اور کون یہ واقعہ مکمل کریں گے. ایک واقعہ آپ نے وہ بھی بیان کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی پہ خوف طاری ہو گیا تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، میں خشک وہ سوکھا ہوا گوشت کھانے والی ماں کا بیٹا ہوں، اس طرح کی بات کی. جی ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں، یہ جو غصہ ہے، یہ جو نفرت ہے اور یہ جو عدم برداشت ہے، یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ پہلے تو اس پہ کہہ رہے ہیں نا یہ ایک بیماری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر پہلے بہت ہی زبردست سوال آپ نے کیا. اور یہ جس طرح ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں کہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے، سارے ملک کی کہانی ہے اور پوری دنیا کی کہانی ہے. اور آپ فرق دیکھ لیں کہ جن ملکوں میں، جن معاشرے میں، جن گھروں میں ان دونوں رویوں میں یعنی غصے میں اور برداشت میں جہاں پہ ایکولیٹی اور اس کا خیال رکھا جاتا ہے وہاں ترقی آتی ہے سر. ٹھیک، وہاں فرق آتا ہے. آپ کو ایک بہت بڑی میں مثال دے دوں بہت آسان لفظوں میں کہ جو لوگ غصے کو نبھاتے ہیں، غصے کو نبھانا جو ہے نا برداشت کا دوسرا نام ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ غصے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو کوئٹ کر دیں، وہاں سے وہ چلے جائیں، اس کو چھوڑ دیں. غصے کے حالات کو نبھانے کو برداشت کہتے ہیں. اور یہ آپ سب کچھ دیکھتے ہیں جب آپ روڈوں پہ گزر رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جو معاشرہ کیا ریفلیکٹ کر رہا ہے، کہاں برداشت ہے اور کہاں پہ عدم برداشت ہے. اچھا آپ کا جو کوشچن ہے کہ جب غصہ ہوتا کیوں ہے، غصہ سر ہوتا اس وجہ سے ہے کہ جب ہم ایک تو یہ ہے کہ غصہ ایک نارمل بیہیویئر بھی ہے، ایک نارمل رویہ ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اس پہ غصہ کرنا چاہیے. مطلب خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا امپلائی یا آپ کا دوست یا رشتہ دار کو ایسا غلط کام کرتا ہے تو غصہ کرنا چاہیے، جو ایک نارمل اس کو تنبیہ ہوتی ہے. اس کا افیکٹ اس کی پوری لائف پہ نہیں آتا، اس کو سجنش ہوتی ہے کہ بھئی تم ٹھیک کر لو اس چیز کو. لیکن اگر غصہ ایسا ہو جائے کہ جس سے اس کی زندگی کے دوسرے معاملات خراب ہونے لگیں تو وہ نقصان دہ، اپنے بھی اور دوسرے کے بھی. اچھا اس میں خالی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر نقصان ہو رہا ہے، سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ڈائریکٹلی آپ کے اوپر ہوتا ہے، اپنی شخصیت پہ، جسمانی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ. اچھا. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، جب غصہ بہت زیادہ جب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ جس میں بعد میں پھر آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، اور آپ کی سائیکولوجیکلی طور پہ جو سب سے بڑا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر. جب آپ غصہ کرتے ہیں تو آپ کے ایسے ہارمون نکلتے ہیں جو ایڈرینلن کہا جاتا ہے، جو آپ کے دل میں اور دماغ کو بہت تیزی سے چلاتے ہیں اور جس کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے آپ کو جسمانی طور پہ بھی. یعنی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور آپ کے سامنے برین ہیمریج ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اور بہت غم غصے کا جو ہے وہ جب مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیے اس کے بعد بعض دفعہ ہم ایسے غصہ کرتے ہیں کہ جس کے بعد ایسی شرمندگی ہوتی ہے کہ الٹا ہم اس کو ڈبل اور غلط اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور غلط اس کا خیال کرتے ہیں. پھر ریئیکشنری ایک وشس سرکل ہے جس میں ہم گزر رہے ہوتے ہیں.
تو جو ایک سچویشن کو سمجھداری سے ڈیل کرنا ہی جو ہے وہ ایک کامیاب شخص کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, اس حالات سے. اچھا جی یہ صاحب یہ دیکھیں, اکثر پہلے زمانے میں اتنی طلاقیں نہیں ہوتی تھی, آج سے 20-25 برس پہلے بھی. اب ریشو بے انتہا بڑھ گئی ہے طلاقوں کی. مجھے یاد آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر سے کام لے گا اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے برابر صبر ملے گا اور اس کو اجر ملے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے جی. بالکل ایسے ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب, یہ معاشرتی رویے جو ہیں اس میں اعتدال ہمارے ہاں بالکل نہ ہونے کے برابر رہ گیا, اور افراط و تفریط کا ہم لوگ بہت زیادہ شکار ہو گئے. کہیں تو بالکل ہی کہہ لیجئے کہ ایسی صورتحال ہے کہ سب کچھ ہی بس گوارا ہے, اور کہیں جو ہے وہ بالکل کچھ بھی گوارا نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں اسلام سے نہیں ہیں, مطلب کچھ اعتدال کا نام جو ہے وہ مذہب ہے اور اسلام ہے. آپ بات کر رہے ہیں مطلب طلاقوں کی ریشو کے حوالے سے. میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو تھکاوٹ سے, بیماری سے یا کسی اور نقصان کے سبب سے جو مصیبت پہنچتی ہے اس پر جب وہ صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا, دن بھر مطلب بہت زیادہ کام کرنا پڑا, تھکے ہارے جب گھر آئے تو وہ کہہ لیں کہ ہم گھر آ کے آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ میں تو بہت مطلب مصیبت میں رہا ہوں, بہت میں نے اذیت اٹھائی, میں نے یہ ہو گیا, میں ٹریفک میں پھنس گیا, مجھے مطلب فلاں لاس ہو گیا. اب وہ آ کے گھر میں مطلب ہمارا رویہ اتنا تشدد پسندانہ ہو جاتا ہے کہ گھر کا پورا ماحول جو ہے وہ ہم برباد کر دیتے ہیں. اگر ہم اعتدال کے رویے اپنائیں, اور یہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ سے دوری کا نتیجہ ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت شہداء کو بلایا جائے گا میزان عمل پر, اور ان کے لیے میزان عمل قائم کیا جائے گا, ان کے اعمال تولے جائیں گے. اس کے بعد صدقہ دینے والوں کو بلایا جائے گا, ان کے لیے میزان عمل قائم کیا جائے گا, ان کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. اس کے بعد مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو بلایا جائے گا, لیکن ان کے لیے کوئی میزان قائم نہیں کیا جائے گا, اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کے سبب سے ان کو اجر کے پیمانے بھر بھر کر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور وہاں جب ان پر اجر کی برکھا برس رہی ہوگی, ایک موسلادھار فوار میں ہوں گے, تو اس وقت جو ہے وہ لوگ کہ جو دنیا میں بہت زیادہ عیش میں رہے, بہت زیادہ عافیت میں رہے, کسی قسم کی ان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچی اور صبر کا موقع ہی نہ مل سکا, تو وہ یہ خواہش کریں گے, مجموع الزوائد کی روایت ہے, یہ خواہش کریں گے, طبرانی میں بھی ہے, کہ ہمیں اے کاش دنیا میں ہمارے بدنوں کو کینچیوں سے کتر دیا جاتا, اور آج ہم اس جگہ پر آ کر اس مصیبت کے پہنچنے کا اجر پا رہے ہوتے. تو یہ بشارتیں, یہ خوشخبریاں, یہ عنایتیں, یہ مجدے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہیں. فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر جو ہے یہ نصف ایمان فرمایا گیا, اور آج ہمارے ہاں سے صبر بالکل رخصت ہی ہو گیا. صبر تو ہر کام میں رخصت ہو گیا. ٹریفک میں ہی اگر ذرا سا کچھ ہو جائے ہر بندہ دوڑ لگا رہا ہے, اور وہ ذرا صبر نہیں کرتا, اور اسی سے پھر اور زیادہ بڑھتا ہے معاملہ. صبر کا مفہوم ہی ہمیں پتہ نہیں ہے, صبر کہتے کس کو ہیں, ہم نے تو مطلب اس کی بالکل جانچ پہچان ہی ختم کر دی. حکومتوں میں بھی صبر ختم ہو گیا. پہلے ہوتا ہے ریاست جو ہوتی ہے نا جی, اس کا ظرف بڑا ہوتا ہے, وہ برداشت کرتے ہیں. اگر کوئی اختلاف کرتا ہے نا, علامہ صاحب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو کے ایک عورت اعتراض کر رہی ہے, ایک آدمی اعتراض کر رہا ہے, وہ صبر سے کام لے رہے ہیں, اس کی برداشت کر رہے ہیں. تو یہ صبر جو ہے یہ انفرادی حکومتی لیول اور بین الاقوامی سطح پہ بھی دیکھیں نا, اٹھتے ہیں ایک دم بمباری فلاں ملک پہ کر دی, جا کے تباہ کر دیا عراق کو, افغانستان کو تباہ کر دیا, جاپان کو ہیروشیما ناگاساکی, اور یہ سارا جو کہ ویتنام کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو یہ صبر نہ کرنے کا نتیجہ ہے نا جی. یہ غضب جو ہے نا جی, اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ آگ سے ہے, اور انسان اگرچہ آگ سے مرکب ہے, 4 اشیاء میں سے ایک عنصر جو ہے وہ آگ ہے, لیکن جب کوئی بھی چیز اپنی حدود سے تجاوز کرتی تو دوسری کے لیے وہ نقصان دہ ہو جاتی. اگر غضب شیطان سے ہے جی, غصہ سرکار نے فرمایا شیطان سے, بالکل شیطان سے ہے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس الشدید بالسرعہ, طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے, بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہماری بھرپور طور پر پریکٹیکلی بھی رہنمائی فرمائی.
اور صحابہ اکرام کو بھی درس دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھا کرتے تھے, تو کسی نے منع کر دی کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ غصہ ہو تو بھی آدمی کے منہ سے باتیں ایسی ویسی نکل سکتی ہیں, اور اگر بہت زیادہ خوشی ہو تو بھی, تو لہٰذا ہر بات نہ لکھا کرو. جب وہ لکھنے سے رک گئے تو حضور نے فرمایا تم لکھتے کیوں نہیں ہو؟ عرض کی حضور لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے اس پیدا کرنے والے کی ذات کی قسم, میرے منہ سے چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں خوشی میں, حق بات کے سوا کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو دیکھیں, حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر, حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر, اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا صبر, اور حضرت علی احمد صابر تو صبر کے نام سے وہ کلیری ان کی ایک شہرت ہے دنیا کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیے حضرت سیدنا امام زین العابدین کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اپنے غلام کو آواز دی, ادھر آؤ بات سنو, تو وہ نہیں, اس نے جواب دیا. دوسری دفعہ آواز دی تو اس نے جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ دی تو پھر اس نے جواب دیا. آپ نے میں پہلے 2 دفعہ آواز دی تو تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ وہ کہنے لگا اس لیے جواب نہیں دیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے غصے سے امن میں ہوتا ہوں, مجھے پتا ہے آپ مجھ پہ کبھی غصہ نہیں فرماتے. تو آپ نے فوری طور پر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے اس بات پر کہ میرے مملوکین, میرے غلام بھی میرے غصے سے ہمیشہ امن میں رہتے ہیں. اور پھر وہ مشہور روایت جو امام بہقی نے شعب الایمان میں دیگر نے بیان کی ہے امام زین العابدین کی, کہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے اور وہ باندی آئی, اس کے ہاتھ میں سالن تھا, اور اس نے جیسے ہی آپ کے پاس آئی تو آپ کے چہرے پہ گرا دیا, آپ کے کپڑوں پہ گر گیا. آپ نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو اس نے وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھ دی, والقاظمین الغیظ, غصہ پی جانے والے ہیں. آپ نے فوراً فرمایا قسم تو غیظ ہی, یہ نہیں کہا کہ ایک تو تو نے نقصان کی اور دوسرا آیتیں پڑھتی. تو کہنے لگے قسم تو غیظ ہی, میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس نے کہا والعافین عن الناس, لوگوں سے درگزری کرنے والے ہیں. فرمایا عفوت عنک, جاؤ میں نے تجھے معاف کیا. وہ کہنے لگے واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آپ نے فرمایا انت حر, جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو یہ ان لوگوں کا کردار ہے, شدید غصے کے اندر بھی اپنے آپ کو کس طرح وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور غازی صاحب یہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے, ایک غصہ ہے, ایک حمیت ہے, حمیت پہ کمپرومائز نہیں ہے, دین کے ساتھ غیرت ہے, آپ کی محبت ہے دین کے ساتھ, وہ جب بھی ضرورت ہوگی وہ ظاہر کیا جائے گا, اور جتنی بھی ضرورت اس سے زیادہ شدید ظاہر کریں. لیکن جو چیز دوسروں کو آپ سے دور کرتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تند ہوتے, سخت مزاج ہوتے, تو اتنے لوگ عاشق بن کے دیوانہ وار آپ کے گرد کبھی بھی جمع نہ ہوتے. یہ آپ کی ایک زبان کی نرمی ہے, چاشنی ہے, شرینی ہے, جس نے پوری خلقت کو آپ کا دیوانہ بنایا ہوا ہے. غازی صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو آپ نے فرامین ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان میں ایک آپ کا فرمان یہ بھی ہے کہ قیامت والا دن ہوگا, اس وقت اللہ کریم ندا دے گا کہ صبر کرنے والے اور معاف کرنے والے وہ آ جائیں, اور وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد, اور فرمایا علی رؤوس الخلائق, مخلوق نیچے ہوگی, ان کو بلند کھڑا کیا جائے گا, ساری مخلوق نیچے یہ اوپر, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ سامنے جنت ہے, اس کے اندر حوریں ہیں, جو حور تمہیں پسند آتی ہے تم کہو میں اس کا نکاح تمہارے ساتھ فرما. سبحان اللہ. مجھے بریک لینی ہے علامہ صاحب. ناظرین کرام, بہت مختصر سی بریک, اور یہ آج کا ہمارا ایک بڑا اہم معاشرتی مسئلہ ہے, اور اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے, ہمارے ہاں زیادہ ہے اور بلکہ پوری دنیا میں ہی ہے, اور اسی وجہ سے جنگ و جدال پوری دنیا میں ہو رہی ہیں. تو آج کے موضوع پہ یہ گفتگو میرے اسکالر کی جاری رہے گی. ابھی ڈاکٹر سید مرتضیٰ صاحب سے میں نے بہت اہم سوال پوچھنے, ہمارے ساتھ رہے. ڈاکٹر سید مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے, عمران مرتضیٰ پورا نام آپ کا ہے, لیکن مرتضیٰ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جی تھینک یو. معاشی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے, دفتروں میں مسائل ہیں, باہر کاروباری دنیا میں ایک تلخ ماحول ہوتا ہے, سارا دن آدمی تھک جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ایک غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور یہ ایک بیماری کی شکل میں پھر یہ ڈیولپ بھی کر جاتی ہے. ہر بندے کو جو سمجھدار اس کو پتہ ہے کہ غصہ بری چیز ہے, اس کے باوجود یہ آتا ہے. آپ کو طریقہ بتائیں کہ آدمی کو غصہ آئے, اس کو جو ہی فیل ہو, تو اس کا طریقہ کیا ہے دبانے کا, میڈیکلی بتائیں. بڑی آپ نے زبردست کویشچن کیا. ایک طرف تو مسئلہ ایسا ہی ہے. اچھا, میں سر تھوڑا سا ایکسپیرینسز کے بارے میں بات کرنا ضرور چاہوں گا, کیونکہ ہم سالوں سے میرا یہ ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہم پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں, اور میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ جو مریض ہیں جب میرے پاس وہ آتے ہیں
تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زیادہ تر اپنی فیملی کے اوپر ہی زیادہ غصہ نکلتا ہے. اچھا میں ان سے بڑا کویشچن کرتا ہوں کہ بھائی تم نے کبھی کسی پولیس والے پہ غصہ کیا ہے, خاص طور پہ بیویوں سے یا مشاوروں سے, یا کسی جو فوجی کھڑا ہوا ہے اس سے غصہ کیا؟ تو کبھی نہیں کیا ہوتا. کیا کبھی اپنے باس پہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا ہوتا. عموماً غصہ نکلتا ہی اپنے سے کمزور پہ, ٹھیک, اپنے ساتھیوں پہ یا اپنے سے نیچے سب آرڈینیٹ, اپنے رشتہ داروں پہ جو بیچارے مظلوم غریب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. اچھا سر, مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ جتنی بڑی جس کی پوزیشن ہے اس کو اتنا ہی ہمبل ہونا چاہیے. اچھا واہ کیا بات کی آپ. جی سر, جتنی بڑی پوزیشن دی گئی ہے اللہ میاں نے آپ کو, اتنا ہی آپ کو ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. آپ کی زبان سے اس طرح کی باتیں نہیں نکالنی چاہیے. ابھی آپ نے مملکت کی بات کی ہے, تو جب آپ کی پوزیشن بہت بڑی ہو گئی ہے تو آپ کی زبان سے وہ بات نہیں نکلنا چاہیے. آپ کے ایکشنز, آپ کے جو عمل ہے وہ بتانے چاہیے کہ آپ نے کیا فیصلے کیے ہیں. تو غصہ وہاں پہ بھی آ رہا ہوتا ہے. اچھا جو میں نے سر ایکسپیرینس ہے میرا کہ بہت چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں کہ جس پہ غصہ کر کے اپنی زندگیاں تباہ اور برباد پوری فیملی کی کر دیتے ہیں. بہت اچھے. تو جو یہ معاف کرنے کا ایلیمنٹ ہے نا, وہ ایک بہت زبردست عمل ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں اولیاء نے نا بڑی اچھی بات کی, اکثر اولیاء کے اقوال میں نے پڑھے, اس کا جس یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مثلا خاوند اپنی بیوی کی کوئی غلط باتیں جو ہے وہ اگر وہ برداشت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ میدان جہاد کا جو غازی یا مجاہدہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کو رتبہ عطا کر دیتا ہے. سر اگر آدمی یہ سوچے پازیٹیولی کہ چلو ابھی برداشت, چپ کر جائے. نہیں سر, میں ہمیشہ لوگوں سے ایک سجیسٹ کرتا ہوں, میں کہتا ہوں یہ جو آپ نے لڑائی کی اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے کوئی غلط بات کی, آپ نے کوئی بری بات کی, اس کا اگر تو فائدہ ہوا پھر اور کریں. اگر دیکھتے ہیں کہ اس کا نقصان ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے ہمارے یہاں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتا ہوں, واقعہ سنا دیتا ہوں, اور اس واقعے سے بڑی لرننگ ہے. کیونکہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ طلاق کا ریشیو, سر ہمارے جو اسپتال کے بالکل دیوار کے ساتھ سیشن کورٹ ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھی اخبار میں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ طلاقیں اس سیشن کورٹ میں اس سال ہوئی ہیں, پاکستان کی تاریخ کی. استغفر اللہ. اچھا یہ آپ نے انٹرو میں اپنے بتایا کہ 25 سال پہلے, بلکہ میں نے اپنے بچپن میں اپنی جوانی میں طلاق کا نام سنا ہی نہیں تھا اپنی فیملیز میں. اب تو یہ گھر گھر کی کہانی ہو گئی. اچھا میں نے سر ایک خاتون آپ تھی, کوئی بتانے لگے تھے. جی سر, میں وہی ایک خاتون کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ان کی 50 سالہ زندگی گزری, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑی دونوں ہیلدی لائف ہے میاں بیوی دونوں کی, آپ نے کیسے یہ اتنے, ایک جو CSS آفیسر ہے اور غصے دار آدمی ہے, آپ نے کیسے اتنی خوبصورت لائف, اور آپ دونوں بڑے اسمارٹ لگتے ہیں, اتنے اچھے. وہ بڑی ہنسی, کہتی یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں. کہتی جب ان کو غصہ آتا تھا تو میں چپ ہو جاتی ہوں. اچھا جب یہ بول رہے ہوتے تھے تو میں جاتی ہوں, نکل کے ایک جوس بنا کے لاتی ہوں. یہ بولتے رہتے ہیں, میں جوس پلاتی ہوں, میں ان کو چائے لا کے دیتی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ہے, اچھا میں کبھی بھی اپنی باڈی لینگویج سے, اپنی جسمانی طور پہ یہ نہیں مظاہرہ کر رہی ہوتی کہ تم کو میں سننا نہیں چاہتی, تم کو میں جو ہے ریجیکٹ کر رہی ہوں, یا میں کمرے سے باہر نکل جاؤں, میں کبھی بھی نہیں. جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ غصے کو نبھانا برداشت ہے, اس سینیریو کو چھوڑ دینا برداشت نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک, یعنی بھاگ جانا. تو جب وہ یہ کر لیتے تھے, پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا غصہ کم ہو جاتا تھا تو میں ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی, کوئی اور موضوع بات کرنے لگتی تھی. تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ وہ بالکل ہی سینیریو چینج ہو جاتا تھا, اور پھر وہ معافی پہ بیچارے اتر آتے تھے اور معاملات چلتے رہتے. تو آج 50 سال گزر گئے, ہماری خوبصورت زندگی گزری. مجھے اب بتائیے سر, کتنے لوگ ہیں, کتنے میاں بیوی ہیں جو ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں؟ نہیں کرتے سر. غصہ کرنے کے بعد وہ اس کو آگے ملٹی پلائی کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک اور دیکھا ہے, بہت میرے علم میں ہیں باتیں, کہ بیوی کو کوئی شکوہ ہے نا خامن سے, اس نے جا کے اپنی فرینڈز میں بات کی ہے, ان فرینڈز نے اس کو ملٹی پلائی کیا, انہوں نے آگے پھیلایا. وہ جب گھوم کے خامن کے پاس بات آئے گی تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے. اب یہ سمجھنا چاہیے بیوی ہو یا خامن ہو کہ بھئی گھر کی بات تم باہر جا کے جو اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا رہی ہو تو اس کا نقصان ہوگا تمہیں. سر میں نے تو یہ ایک جگہ سنا اور پڑھا بھی ہے, دیکھا بھی ہے عملاً, کہ جو روز میں دیکھتا ہوں کہ منہ سے نکلی اور پرائی ہوئی, ایسی ہے, اور پھر وہ ملٹی پلائی ہو کے آپ تک واپس پہنچتی ہے. تو شیطان بھی ساتھ لگا ہوتا ہے. سب سے بڑا جو رشتہ ہے نا سر, جو میں نے دیکھا ہے, جو گھر کا یونٹ ہے, وہ گھر جو ہے وہ میاں بیوی سے بنتا ہے. پہلا دنیا میں رشتہ بھی میاں بیوی کا تھا, ماں باپ کا رشتہ اس کے بعد ہے. تو اگر گھر میں عورت اپنے شوہر کی عزت کرے, برداشت کرے, اس کے غصے کو ڈیل کرے سمجھداری سے, سر گھر نہیں ٹوٹتے. اور وہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ منہ سے نکال دیتے ہیں ایسی باتیں کہ جو ملٹیپلائی ہو کے آپ تک آتی ہیں, تو اتنا بڑا نقصان ہے. ابھی سیشن کورٹ کی بات ہو گئی ہے کہ طلاقیں ہو رہی ہیں, یعنی گھر میں بچوں کو جب بچی پیدا ہوتی ہے سر, تو اس دن سے
ڈیسائیڈ یہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جہیز جمع کر رہے ہیں, وہ تعلیم دے, وہ بڑا کر کے ہم اس لیے تو نہیں بھیجتے کہ وہ طلاق کر کے واپس گھر آ جائے. کتنا بڑا ٹراما ہے, صرف یہ فیل کرنے والی بات ہے کہ جن کے ساتھ ہوا ہے. اور وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اگر کسی بھی آپ طلاق کے موضوع میں آپ چلے جائیں تو آپ کو حیران ہو جائے گا. آپ کے پاس تو اس طرح کے سارے چیزیں آپ ڈیل کرتے رہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات پہ اتنا بڑا فیصلہ. اچھا پھر پوری فیملی, بچے ایسے رول جاتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ماں باپ کھینچ رہے ہیں سیشن کورٹ میں, وہ بچے ماں کی طرف جا رہے ہیں باپ, اور کتنا بڑا دیکھا نہیں جاتا. اچھا جی ہاشمی صاحب, قتل و غارت کی ریشو بھی بہت بڑھ گئی. ایک تو ہے نا حکومتوں کے لیول پہ جو میں نے کہا بم بازی اور یہ اور وہ ہو رہا ہے, یہ جو قتل و غارت شروع ہو گئی, یہ جو خودکش دھماکے ہو گئے, یہ لوگ کرنے لگے, یہ بھی بہت بڑھ گیا. یہ بھی تو عدم برداشت ہی ہے نا ایک طرح سے, صبر نہ کرنے کا. رویوں میں عدم برداشت کا جو ایک تسلسل ہے نا جی, وہ گھروں میں, انسٹیٹیوشنز میں آپ کو مطلب معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے محراب و ممبر پہ. میرے منہ سے آپ نے چھین لی یہ بات, میں لفظ کہنے لگا تھا کہ محراب و ممبر کی طرف بھی تو سب جگہ سے جب ایک تسلسل چل رہا ہے تو وہ ظاہر ہے مطلب ہمارا ایک معاشرتی رویہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. کبھی آپ نے آج سے پہلے محراب و ممبر سے گالی سنی تھی؟ سر نہیں, بالکل بھی. یہ تو میں نے تو پچھلے 50 سال میں نہیں ستم ظریفی ہے کہ مطلب یہ اس طرح کے رویے جو ہیں وہ اختلاف کرتے تھے لوگ, اظہار کرتے تھے, گالی نہیں ہوتی تھی. یہ ابھی گالیوں کا خرچے شروع ہو گیا جی. وہ پھر آگے قبلہ غازی صاحب ایک کلچر جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے نا جی, وہ پھر نوجوانوں میں جاتا ہے. وہ دیکھتے ہیں بڑی عمر کا بندہ گالی دے رہا ہے اسٹیج پہ بیٹھ کے, تو میں کیوں نہ گالی. آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اور اس کو آگے پھر پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ بڑا ہمارا المیہ ہے. قبلہ غازی صاحب میں ایک تمثیل کے ذریعے سے اس بات کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سم اپ کروں گا. ایک بڑی خوبصورت بات ایک جگہ سننے کو ملی کہ آج ہمارے گھر میں دوپہر کے کھانے کی دہی کھٹی تھی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کے کھانے میں دہی کھٹی نہ ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں آج والی کھٹی دہی کو چھوڑ دینا ہوگا اور میٹھی دہی لا کے اس سے دہی بنانا ہوگی تاکہ ہماری کل کی دہی کھٹی نہ ہو. اور اگر ہماری آج کی دہی کو ہم نہیں چھوڑیں گے تو کل والی دہی بھی کھٹی ہو جائے گی. ٹھیک کہا کہ ایسے ہی انسان کا اپنا رویہ ہے, اس کے اندر کبھی کھٹاس آ جاتی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کل کھٹا نہ ہو, آپ کا پرسوں کھٹا نہ ہو, آپ کی پوری لائف کھٹی نہ ہو, تو آج کی کھٹاس کو ادھر ہی چھوڑ دیجیے. سبحان اللہ. اگر اس کو ادھر چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے آنے والا مستقبل جو ہے وہ بڑا میٹھا ہوتا چلا جائے گا. ایسا ہی آج اس مٹھاس کی ضرورت ہے, کھٹاس کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک اور بھی بات علامہ صاحب یہاں کہیں, مثلاً ایک گھر میں کوئی اختلاف ہوا, میاں کا یا بیوی کا, وہ جا کے لوگوں سے بیان کر رہی ہے خاتون, اگر مشورہ دینے والے اس کو اور بھڑکاتے ہیں, اس پہ تیل ڈالتے ہیں, اور وہ ایک شیطانی فعل کا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, یہ سمجھ رہی ہے خاتون کہ میرے تو بڑے ہمدرد ہیں یہ سارے, میرے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. چغل خور کو قبلہ غازی صاحب اس لیے تو جہنم کے بندر کہا گیا ہے. جو چغل خور ہے اس کی بہت زیادہ وعیدیں بیان کی گئی ہیں. یہ چغلی ہی کی ایک صورت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ بیٹیاں جا کے گھروں میں اپنے ماں باپ کو جب وہ مطلب اپنے سسرال کی صورتحال بتاتی ہیں تو ماں باپ کے رویے یہ ہیں کہ وہ چونکہ ناز و نم سے پالا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو ہماری بیٹی جو ہے وہ ظالموں کے ہتھے چڑھ گئی, کسائیوں کے ہتھے چڑھ گئی, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. اب اس کے دل دماغ میں ایک رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ واقعی میرے جو لوگ ہیں وہ سسرال والے یہ اچھے نہیں ہیں, یہ مطلب واقعی بڑے ظالم ہیں. وہ آ کے پھر اپنا رویہ ان کے ساتھ ایسا پیدا کر لیتی ہے کہ جس کی وجہ سے جس کو ڈاکٹر صاحب نے بھی نشاندہی کی کہ خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. آج ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہے. خاندانی نظام, رشتے, ان کا تقدس, ان کا احترام, یہ سارا مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے اگر یہ کیا جائے کہ میں تو ہائی کورٹ کا جج رہا ہوں اور میرا دوسرا تجربہ ایز اے لا آفسر بھی کرمنل کیسز کا بہت زیادہ ہے, 40-45 سال کا. یہ جو بندے سزائے موت ہو جاتے ہیں یا جو لوگ عمر قید ہو جاتے ہیں, کبھی ان کی سٹوریاں کوئی جا کے یہ دکھائے کہ وہ بعد میں کتنا پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک لمحے کے غصے نے کتنی بڑی بربادی پیدا کر دی ہے. سر آپ کی بات بڑی ہو, میں تو اپنے جتنے جاننے والے ہیں دوست احباب ہیں ان سے دو باتیں کرتا ہوں. ایک تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قبرستان جایا کرو, وہ تو ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ میرے اسپتال فاؤنٹین ہاؤس آیا کرو بھائی. یہ جو رویوں کی تبدیلی ہے یہ کیا کرتی ہے کہ باپ کو اسپتال چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور ایڈریس تبدیل کر لیتی ہے, اور یہ نہیں ڈرتی. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کہ ماں کو چھوڑ کے, باپ کو چھوڑ کے, بیوی کو چھوڑ کے جا کے ایڈریس کو تبدیل کر لیا جاتا ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو انگلی 4 انگلیاں تمہاری طرف ہے, تمہاری باری بھی آنی ہے. اچھا سر میں ایک اور بات آپ کہوں, یہ جو میں نے ابھی ساری ڈسکشن میں ہم نے سر
اپنا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک پازیٹیو رویہ ہمارے بزرگوں کا تھا اس کو چھوڑ دیا. جو خانقاہی نظام جس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, بزرگوں میں بیٹھنے والا کام. ابھی آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے آئیڈیا لیتے ہیں, مشورے لیتے ہیں کہ جو اور اس میں جلتی میں تیل ڈالنے کا کام کرتے ہیں. تو میری تو ریکویسٹ ہوگی آپ کی ٹی وی کے اس پروگرام کے توسط سے کہ بھائی ایسے بزرگوں, ایسے مینٹر, ایسے کونسلر, ایسے رہنما, ایسے پیر کے پاس ضرور جائیں کہ جو جن کے پاس اچھا سر جو اصل پیر ہے نا, میں ہمیشہ یہ مریضوں سے کہتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں تو کم از کم 10-11 جعلی پیروں کے پاس سے ہو کے ضرور آتے ہیں. کم از کم پیر جعلی ہوتا ہی نہیں سر, جو پیر ہو وہ جعلی نہیں ہوتا, جو جعلی ہو وہ پیر نہیں ہوتا. تو وہ ہو کے آ کے بڑا زخم وخم کھا کے جلا ولا کے بیچارے آ جاتے ہیں اور اس وقت ان کے حالات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. کہ جو ایسے اچھے لوگ ہیں, جو رہنما ہیں, جو مینٹورز ہیں, جو کونسلرز ہیں, ان کے پاس ضرور بیٹھیں. اچھا ان کے پاس سے ایک ریز نکلتی ہے پازیٹیوٹی کی, مثبت رویوں کی, محبتوں کی. آپ دیکھ لیجئے کہ شہد کے چھتے کی طرح سے ایسے لوگوں کے گرد لوگ ہوتے ہیں. تو اور وہی آپ کو صحیح گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جن کے مفاد نہ ہوں آپ کے ساتھ. سبحان اللہ. سب سے ضروری یہ ہے کہ جن کا مفاد لینا دینا جہاں پہ نہ ہو آپ ان کو ضرور, اچھا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. اچھا میں تو ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ بچوں کو اپنے داداؤں کے پاس بٹھانا چاہیے, دادیوں کے پاس بٹھانا, ناناؤں کے, ان کے بزرگوں کے پاس, ایسے لوگوں کے پاس کہ جن کا کوئی اب لینے دینے میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو. تو جب آپ بیٹھیں گے اپنے باپ کے پاس بیٹھیں, ان کے پیر دبائیں, پیر دبانے سے بھی پازیٹیوٹی آ رہی ہوتی ہے, بہت پازیٹیوٹی آتی ہے. ماں کے پاس بیٹھیں. اچھا سر جب اچھا ہم نے کچھ لوگ دیکھے, میں نے معاشرے میں دیکھا جو غبارے کی طرح سے ہوتے ہیں. ذرا سی بات کی ٹھا پھٹ گئے. اچھا غصہ ہے نا, ذرا سی بات کی باس ہے بس ہر وقت. جیسے میں ایک دفعہ ایک میرا سٹاف آیا, میں نے کہا میں تم کو کئی دفعہ بلایا بھائی تم آئے نہیں میرے پاس. کہتے سر آپ کے کمرے سے گرم ہوا آتی ہے. میں نے کہتے ہر وقت, تو میں نے کہا یار ایسے کام نہ کیا کرو. کہتے سر بعض دفعہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سی دفعہ پتہ نہیں چلتا, بتانا بھی چاہیے ہمیں اب ایسے لوگوں کو. یہ بتانا بھی چاہیے. ہم لوگ بتاتے نہیں ہیں کہ سر بعض دفعہ آپ غصے میں کوئی ڈیسیجن ایسے لے لیتے ہیں یا بعض دفعہ کرتے ہیں, بتانا بھی چاہیے. ہم لوگ پھر جلتے رہتے ہیں, سڑتے رہتے ہیں اندر سے, اور پھر الٹیمیٹلی ہم ریئیکشنری ایسے کام کرتے ہیں جو دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جی علامہ صاحب یہ قتل و غارت کی طرف آ جائیں. گھریلو تو ہم نے بڑے ڈسکس کر دیے, اور یہ قتل و غارت جو ہے انسان جب کر رہا ہوتا ہے, اگر اس کو یہ شعور ہو کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے جو میں قتل کر رہا ہوں یا قتل کروا رہا ہوں. ہمارے ہاں تو جو سیاست میں آ جاتے ہیں نا لوگ, وہ بھی اللہ ماشاء اللہ پھر اس کام کے بھی بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ قتل کروا رہے ہیں, ہمارا کون سا اپنا ہاتھ ہے, کسی کے تھرو کروا رہے ہیں. تو اس کی سزا اگر پتہ ہو تو پھر بھی آدمی صبر کرے. جی اور لمحہ ہوتا ہے ایک, وہ جو حدیث پاک ہے نا کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اور پانی پی لے. تو واقعی وہ ایک لمحہ ہوتا ہے, اگر وہ لمحہ موجود گزر گیا تو آدمی بچ جاتا ہے اس سے. اس پہ میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. ان میں سے پہلے تو بات جو آپ نے فرمائی کہ ایک لمحہ ہوتا ہے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف فرما تھے اپنے حجرہ مبارکہ میں, تو کئی لوگ بیٹھے تھے. تو دور سے ایک شخص اونچی آواز میں بڑا غصے میں گالیاں بولتا آ رہا ہے آپ کی طرف, اور یوں ہے کہ بھی آپ کو آ کے ابھی مار دے گا. تو آپ کی نظر پڑی دور سے اور اس کی آواز بھی آئی. آپ نے پاس بیٹھوں کو فرمایا چلو دروازہ بند کر دو. انہوں نے دروازہ بند کر دیا. حضرت یہ کیا ایک بندہ, ہم اس کو پکڑ کے فرمایا نہیں آرام سے بیٹھو, دروازہ بند کر دو. وہ باہر بولتا رہا, کچھ وقت گزرا, اس کے بعد آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو. تو کہنے لگے بھی ابھی تو وہ بول رہا ہے. فرمایا نہیں, غصے کا ایک وقت ہوتا ہے جب وہ گزر جائے تو پھر وہ نہیں رہتا. فرمایا اس کا وہ گزر چکا ہے, چلو دروازہ کھول دو. تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے. اور پھر جو بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ تشریف فرما تھے, دور دو شخص کھڑے آپس میں جھگڑ رہے تھے, تو ایک نے دوسرے کو گالی دے دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کے جواب دینے سے پہلے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں جو اگر کہہ دیا جائے تو پھر اس کے بعد غصہ نہیں رہتا. تو انہوں نے عرض کیا حضور کون سا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جب تمہیں یہ کیفیت ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو, یہ پڑھو گے تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا. تو صحابہ اس کو کہنے لگے سن رہا ہے نا تو, جس کو یعنی غصہ آیا تھا, انہوں نے سن رہا ہے نا تو کہنے لگے حضور کی بات سنی, اب مجھ میں جنون رہا کہاں ہے, آپ کے اس بول نے مجھے نرم کر دیا. اور ابھی جو مدینہ منورہ کی روایت تھی اب بھی ہے کہ جب دو آدمی لڑ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلی النبی, تو ایک دم بندے کو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا. سرکار کی محبت کے وہ پرتو دل میں پھر اٹھ پڑتے ہیں نا جی. تو ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ دوسرا اس کو سمجھا دے,
ایک موقع پر ایسا ہوا حضرت امام محمد بن حنفیہ اور حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ان کے درمیان کسی بات پہ بحث ہوئی. اچھا. تو دونوں جو ہیں وہ پھر الگ الگ ہو گئے. حضرت امام علی مقام اپنے گھر میں, امام محمد بن حنفیہ اپنے گھر میں آ گئے, اور یہاں آ کر امام محمد بن حنفیہ نے تحریر لکھی اور لکھ کے حضرت امام حسین کی طرف روانہ کی. فرمانے لگے تیرے والد اور میرے والد ایک ہی ہیں مولا علی. اس کے بعد ہے میری ماں, وہ بنو حنیف میں سے سب سے معزز ہے, لیکن آپ کی ماں تو پوری کائنات میں سے معزز ہے, لہٰذا اب آپ پہ لازم ہے کہ وہ عزت سنبھالیں اور آ کے مجھے منائیں. واہ 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 اور امام علی مقام, یہ ڈاکٹر صاحب کی بات, آپ کا عہدہ بڑا, مرتبہ بڑا ہے تو ظرف بھی آپ کا اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے بھائی. واہ واہ. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام وہاں سے فوری آپ نے اپنے نالین پہنے اور اچھا لباس پہنا, سواری پہ بیٹھے اور امام محمد بن حنفیہ کے گھر میں آئے. فرمایا ہاں میرا مرتبہ بڑا ہے تو اب منانا بھی میرے اوپر ہی لازم. تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جتنا بڑا مرتبہ دے اللہ تعالیٰ اتنا ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے. اگر مرتبہ بڑا مل گیا اور ظرف بڑا نہیں ہوا تو وہ بندہ یزید بنتا ہے. واہ واہ. کہہ رہا ہے جوش دریا سے سمندر کا سکوت, جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا, اس وقت ندا دے گا اللہ تعالیٰ, کون ہے وہ شخص جس کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے بخشش کا, مغفرت کا, اجر مجھ پہ لازم ہے, وہ کھڑے ہو جائیں. ندا دی جائے, کوئی نہیں کھڑا ہوگا, تو پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے جو غصہ پی جاتے ہیں. غصہ پینے والے کھڑے ہوں گے, اللہ تعالیٰ 2 دفعہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ. تو یہ ایک غصہ پینے کی کیفیت. اور ایک اور میں بات عرض کرنا چاہوں غصہ ختم کرنے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, اس سے پہلے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. وہ لوگ صالحین ہیں جو تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو جو آدمی اللہ کی راہ میں دینا شروع کرتا ہے غصہ خود بخود اس کا نیچے آتا ہے. یہ ایک بالکل پکی اور مضبوط بات. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا, اور انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. یہ جو غرور اور کبر ہے, اس سے بھی ایک جو ہے غصے کی یہ بھی ایک علامت ہے. سر یہ جو غرور اور جو سپیریٹی کمپلیکس جسے عموماً کہا جاتا ہے, یہ تو ایک انفیریٹی کمپلیکس کی اصل نشانی یہی ہے سر. اچھا. اصل میں تو یہ اندر ہوتا کچھ نہیں ہے, جو اندر ہوگا وہی دیں گے نا آپ سر. ٹھیک. یعنی آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو آپ پیسے دے سکتے ہیں, اگر خالی جیب ہے تو کیا دیں گے. اگر اندر غرور, تکبر, غصہ ہے وہی آپ دیں گے. کیا آپ اپنے لیے یہ چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے لیے یہ نہیں چاہتے تو پھر آپ کو وہی کام کرنا چاہیے جو اپنے لیے آپ چاہتے ہیں, دوسروں کے ساتھ وہی کام کریں. واہ 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 واہ. وہ حدیث پاک جی سر کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے, وہی پسند کرے. جی اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی بڑی چیز ہیں, اس وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, جبکہ آپ بڑی چیز نہیں ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دوں سر. جی ارشاد. کہ میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا سر. جی. تو ایک ہمارا کلاس فیلو جو تھا وہ گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو کہاں چلا گیا, کسی ہاسپٹل میں دیکھو. ہم نے سر ڈھونڈا ڈھانڈا تو وہ ملا نہیں. تو کسی نے کہا کہ مورچری مردے خانے میں دیکھ لو. اچھا سر میں ایسا واقعہ آپ کو سناؤں گا کہ آپ مطلب میں آج تک اس کو ویژلوائز کرتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں. جب وہ اندھیری سی جگہ تھی, ہم مورچری مردے خانے میں گئے تو دور سے میں نے زمین پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک لائٹ چلی آ رہی ہے, جس طرح روڈوں پہ ایک لائٹ ہوتی ہے, پیلے رنگ کی پٹی یا سفید رنگ کی پٹی. ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور مورچری مردے خانے کے پاس ایک جسے کہتے ہیں کفن رکھا ہوا ہے, اس میں ایک باڈی رکھی ہوئی. جب ہم پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایمبیسیڈر تھا جو پانی میں ڈوب کے جس کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا. اور وہ جو ہمارا مورچری مین تھا مردے خانے والا, وہ اس کی باڈی کو ڈبے میں رکھ رہا تھا. تو جب وہ دباتا تھا تو اس میں سے فلوئڈ نکلتا تھا جس میں سفید رنگ کے کیڑے تھے. پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے باڈی سڑ گئی تھی اور وہ کیڑے نکل رہے تھے. تو وہ جو پٹی بنی ہوئی تھی وہ کیڑے تھے جو چلتے ہوئے آ رہے تھے اندھیرے میں. تو سر انسان کی یہ حقیقت ہے تو کون سا غرور, کون سا تکبر. تو یہ ہے انسان کی جو کہ کوئی ایمبیسیڈر تھا, پانی میں ڈوب کے مر گیا, باڈی سڑ گئی, تو باڈی میں سے وہ سفید رنگ کے کیڑے نکل رہے تھے وتھ فلوئڈ, اور وہ مجھے نظر آ رہے تھے کہ سفید رنگ کی چمک رہے ہیں رات کو وہ اندھیرے میں. تو جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں,
سب سے زیادہ نقصان ان کو ہوتا ہے۔ جو غصہ کر رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر برداشت نہیں ہوتی ہے، ان کے وہی ہارمون نکل رہے ہوتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں مسلسل۔ آپ دیکھیے، میں نے جو آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ وہ غبارے کی طرح ہوتے ہیں، ذرا سی بات کرو اٹھا کر کے پھٹ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ ان کے پاس نہیں آتے۔ جو بزرگ ہوتے ہیں، جو پازیٹیو تھنکر ہوتے ہیں، جو محبت بانٹنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو علامہ صاحب کیا قربان جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میرے ماں باپ قربان، ساری کائنات قربان آپ کے جوڑوں پہ۔ دیکھیں نا کہ مسکرانا بھی جو ہے صدقہ ہے، جی کمال ہے۔ سلام کرنا سر، اسلام کی تو قبلہ غازی صاحب تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں، اور صبر و تحمل کا، بردباری کا جو اسلام پیغام دیتا ہے، آج ضرورت وقت کی بہت لیکن زیادہ علامہ بڑھ صاحب گئی۔ دکھ کی بات ہے، ساتھ ہی بتا دینا، بظاہر جو لوگ دیندار ہیں سب سے زیادہ تو نہیں میں عدم برداشت ہے۔ یہ قتل و غارت زیادہ لوگ دین کے نام پہ کرتے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، یہ دھرنے، یہ فلاں کرنے، یہ سارا کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ جی آج مسلمان رہ گیا نا، اسلام نہیں رہا۔ ہاں جی اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بندے اور مسلمان بندی، مومن بندے اور مومن بندی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ مصائب و حوادث بھیجتا ہے، کبھی اس کی جان پر، کبھی اس کے مال پر، کبھی اس کے اہل پر، کبھی اس کی اولاد پر، جس پر وہ صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے اس صبر کے سبب سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ صبر کرنا جو ہے یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب اور سامان ہے، ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے، اس پر تکلیف پر وہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے کہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت صفیہ کا دیکھیں نا صبر، اللہ رسول اللہ کی پھوپھی جان سیدنا امیر حمزہ کی جا رہی تھی وہاں پہ ان کے قریب جسم عطر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، تو صبر کا جی وہ تو کوہ صفا تھی، کہہ رہی ہے کہ نہیں میں تو مبارکباد دینے جا رہی ہوں بھائی جان کو کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ جی اہل اللہ کا یہ طریقہ ہے، صبر سوچ سکتا ہے بندہ جی۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ واقعی ٹھیک ہے کہ ہم بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے، معاف بندہ کر دیتا ہے، لیکن جس طرح طائف میں پتھر پڑے ہیں اور خون پاک جو ہے وہ قدموں سے، اور وہ جوتے ساتھ وہ جو تھے نالین پاک وہ آپ کے جو پائے اقدس تھے ان کے ساتھ بالکل ایسے ہو گئے تھے، جڑ کے الگ کرنا مشکل